الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ تو کوئی چلا ہی نہیں میرا خیال بیٹا. دیکھو چلاؤ میں بیٹا خیال کیا کرو نا بیٹا جی. اور دیکھو نا وہ چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، میری بہنوں، میری بیٹیوں، پوری دنیا جس وائرس کے اندر مر رہی ہے، بلاؤں میں پھنس رہی ہے، پاکستان بھی اس وائرس کی زد میں ہے، اور ہمارا یہ پنجاب اور خصوصاً لاہور میں بھی بہت واقعات ہو رہے ہیں. ابھی نامعلوم بہت سارے لوگوں کے شاید کورونا وائرس کے ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ہر آنے والا دن پہلے دن سے برا آ رہا ہے. میں کئی جمعوں سے یہ رونا رو رہا ہوں کہ اس قدر ہم اللہ کے عذاب میں، قہر میں، مسائل میں، بلاؤں میں، وباؤں میں پھنس چکے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، گناہ نہیں چھوڑ رہے، فحاشی، عریانی، بے حیائی. اور پھر یہ ہمارے لیپ ٹاپ اور ٹیلی فون نے جس انداز میں ہمارے نسلوں کے ایمان پر حملہ کیا ہے، تاریخ میں شاید اس کی مثال نظر نہیں آتی ہے. استعمال کرنے والے کے وہم میں بھی یہ خیال نہیں آ رہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں، یہ کیا مناظر میرے سامنے آ رہے ہیں. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ بلائیں، یہ وبائیں، یہ مصیبتیں، قرآن یہ کہہ رہا یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. میں نے بارہا قرآن کریم کی آیت سنائی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. حالانکہ اللہ جل شانہ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں میں خالق ہوں، مالک ہوں، رب ہوں، اور تمہیں بار بار دعوت دے رہا ہوں کہ استغفار کرو، توبہ کرو، گناہ کو گناہ سمجھو. لیکن آج وائے افسوس کہ ہم گناہ کرتے ہیں، دل میں یہ وسوسہ بھی نہیں آ رہا ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. یہ ہے خطرناک بات، یہ ہے بغاوت. کم از کم یہ بات تو دل میں رہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، برا کام کرتا ہوں.
استغفار کی طرف متوجہ ہوں. ٹھیک ہے، آپ عین اس وقت جس وقت استغفار کر رہے ہیں اندر سے آواز آتی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، اس لیے کہ تو نے ابھی اس کی مخالفت کرنی ہے. میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بارہا سنایا. فرمانے لگے توبہ کریں، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرے. پھر فرمانے لگے توبہ کرنے میں کوئی پھاوڑے تو چلانے نہیں پڑتے. رب العالمین کو اس پر بھی رحم آ جائے گا کہ یہ بندہ گناہ بھی نہیں چھوڑ رہا اور مجھے بھی نہیں چھوڑ رہا. ہائے میرے اللہ. میں نے کئی دفعہ ذکر کیا غلاف کعبہ میں سعودی حکومت نے جو آیت لکھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حق جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی عمر بھر گناہ کرتا رہا، اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے آ گیا ہے، اللہ کو بڑا بخشنے والا بھی پائے گا، بڑا رحم کرنے والا. آج میں آپ کے دلوں پر ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. یہ نماز، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ کلمہ طیبہ، ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے کہ ایک شخص جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اقرار کرتا ہے اس بات کا کہ اللہ جی اب بات مانوں گا تو میں آپ کی بات مانوں گا، بات مانوں گا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا. یہ ہے ایمان، یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے وہ چیز جس پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے. تاریخ بھری پڑی ہے. آج میں آپ کو میدان احد میں لے جاتا ہوں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں ہے. 700 کے قریب صحابہ کرام ہے، دشمن مسلح ہے اور ایک بہت بڑی جماعت لے کر حملہ آور ہوا ہے. 1 سال پہلے جنگ بدر میں ان کو شکست ہوئی تھی. وہ انتقام لینے کے لیے خواتین ساتھ ہیں، رقص کر رہی ہیں، ابھار رہی ہیں. اس میدان احد کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوا، آپ بے ہوش ہوئے. آپ کو اٹھا کر صحابہ کرام ایک پہاڑی پر لے گئے، چھوٹی سی غار آج بھی محفوظ ہے، وہاں جا کر لٹا دیا. لیکن ایک جہاں سانحے ہوئے وہاں عظیم سانحہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ 12 حاضری کی سعادت اللہ نے دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ہیں اور جس شخص نے شہید کیا ہے وہ بعد میں مسلمان ہو کر صحابی بھی بنا ہے. اور مسیلمہ کذاب جو پہلا مدعی نبوت تھا اس کو قتل بھی کرنے کا اعزاز اس کو ملا ہے. اس کا نام تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ. ان کے زخم جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، کلیجہ نکالا، دل نکالا، ہار بنایا اور ابو سفیان کی بیوی نے گلے میں ڈال کر رقص کیا ہے. اللہ آپ تصور کر لیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت صفیہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، ان کو پتہ چلا مدینہ منورہ میں کہ میرے بھائی کی شہادت اور اس کے ساتھ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. اب وہ مدینہ منورہ سے احد کے میدان میں آئی ہیں. 2.5-3 میل کا فاصلہ ہو. مجمع کو چیرتی ہوئی جا رہی ہیں. ان کے بھانجے ملتے ہیں اور کہتے ہیں مامی جان رک جاؤ، آگے نہیں جا سکتے. وہ کہتے اس زور سے مجھے تماچا مارا
میں 2-4 قدم دور جا کے گیا اور آگے چل پڑا، پریشانی میں تھی۔ یہ صاحبزادے کہنے لگے اپنی ممانی جان سے، حضرت صفیہ سے، یہ میں نے نہیں منع کیا تجھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ اپنی پھوپھی جان کو روکو، آگے نہ جائے۔ حضرات محترم، اندازہ لگا لیں اب ان کی طبیعت اور کیفیت کا۔ احادیث میں ہے وہی بریک لگا دی، ایک قدم آگے نہیں بڑھا، سر جھکا دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اب میں ایک قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں دین نام ہے اس اطاعت کا۔ دیکھو کیسے جذبات ابھرے ہوئے ہیں، بھائی کے بارے کے اندر کیسی باتیں، جو ہی ارشاد آیا وہی رک گئی اور کہنے لگی کہ میری طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کر دو، مجھے بھائی کی شہادت کا پتہ چل گیا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میری زبان سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایسی بات نہیں کروں گی، مجھے اجازت دے دیں میں اپنے بھائی کا چہرہ دے دوں۔ اللہ، اجازت ملی ہے۔ اب جا کر آپ نے بھائی کا چہرہ دیکھا، کلیجہ نکلا ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا، صبر کیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ اب میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ دین نام ہے، دین نام ہے اللہ رسول کی اتباع اور تابعداری کا۔ آج ہم طرح طرح کی بلاؤں میں، وائرس میں، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اپنے قلب کا ذرا سا مراقبہ بھی کریں۔ ذرا سی تکلیف آتی ہے تو شکایات شروع ہو جاتی ہیں، یہ وبا آئی ہے، بلائیں، بہت سارے احباب کے ٹیلی فون آتے ہیں، اللہ اکبر، شکایتیں شروع کرتے ہیں کہ ہم تو بڑی معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گھر کا فلاں آدمی وائرس میں شہید ہو گیا، فلاں ہسپتال میں چلا گیا، فلاں، بہت سارے۔ میں نے کہا یہ بات سنو، رب العالمین کا جو بھی فیصلہ، 200 کے قریب ملک اسلام میں آئے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی نسبت سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ میدان طائف میں دیکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، اللہ، بچوں کو لگا دیا ہے، دونوں طرف لائنیں کھڑی ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، سارا بدن مبارک زخمی ہو گیا ہے، اور پھر نالین شریفین بھی اتنا خون بہا کہ وہ بھی خون سے تر بتر ہو گئے۔ آپ بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، حضرت زید ساتھ تھے، انہوں نے پھر اٹھایا، تھوڑا سا آگے چلے تو پھر بچوں نے بڑے تالیاں بجا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ وہاں کے جو 3 بڑے سردار تھے، ایک کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کا، پہلے دونوں سرداروں نے اعوذ باللہ مذاق کرتے ہوئے کہا کہ کیا خداوند کریم کو اپنا رسول بنانے کے لیے تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا؟ اٹھا لیا وہاں سے، ایک دکان کے سائے میں بیٹھے ہیں، وہاں سے بھی اٹھا لیا۔ اب جناب رسول اللہ زخمی ہے، حضرت زید زخمی ہے، آپ بڑی تکلیف میں ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، میری نگاہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ
زندگی میں اتنی عاجزی والی دعا کہیں نظر نہیں آتی۔ اس دعا کا لمبی دعا ہے، میں تھوڑا سا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگے اے اللہ، آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے؟ ان دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے جو میرے پاؤں کے ٹخنوں کا پتھروں سے نشان بنا بنا کر مجھ پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور اتنا مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اے اللہ آپ سنیے بات، اتنی بلائیں مصیبتیں۔ بلکہ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی، میرے خیال میں میری زندگی میں آپ کا سخت اور مشکل ترین دن جو ہے وہ احد کا میدان ہے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، چچا کے ٹکڑے کیے گئے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ نہیں، وہاں تو میرے ساتھ سینکڑوں گئے، دائیں بائیں آگے پیچھے تھے۔ میری زندگی کا سب سے تلخ ترین دن جو ہے وہ طائف کا میدان ہے۔ اللہ، ایک ساتھ اور کس طرح بڑے بچے جو ہیں پتھر برسا رہے ہیں، بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں، سائے والی جگہ میں نہیں بیٹھنے دے رہے۔ تو وہاں جو دعا مانگی ہے دیکھیے تاریخ میں ایسی دعا اور کہیں نظر نہیں آئی۔ اب سنیں دعا کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگی یا اللہ، میں انسان بشر، تکلیف سے تکلیف پہنچتی ہے، درد سے درد ہوتا ہے۔ میرے اللہ، آپ نے مجھے کن لوگوں کے سپرد کیا ہے جو اس طرح نشانہ بنا بنا کر مجھے زخمی کر رہے ہیں اور تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ کیا کیا کہنے لگے کہ اے اللہ، آئے میرے اللہ، یہ میں آپ کو ایمان کی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ کہنے لگے اے اللہ، اگر آپ کی رضا اور خوشنودی اسی میں ہے تو مجھے اے اللہ یہ فیصلہ آپ کا قبول ہے۔ دیکھا اے اللہ، اگر آپ اسی پر راضی ہیں کہ مجھے اس طرح تکلیف پہنچائی جائے، اس طرح اذیتیں دی جائیں، تو یا اللہ میں راضی ہوں اس پر۔ لیکن اے اللہ، اگر آپ میری درخواست سنیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، میری کیا درخواست، کہنے کہ اے اللہ، میں سوال یہ کرتا ہوں کہ مجھے عافیت دے دے، ان بلاؤں سے، ان پریشانیوں سے، ان تکلیفوں سے مجھے نجات دے۔ لیکن اگر آپ کی رضا اسی پر ہے کہ مجھ پر پتھر برستے رہیں تو اے اللہ میں دل سے راضی ہوں۔ احادیث بھری پڑی ہیں، جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے میرے ساتھ ملک الجبال بھی ہے، فرشتوں کا، جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے۔ رب العالمین نے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں کہ ہم ان دونوں پہاڑوں کو، اس طائف کا میدان، سرسبز باغات، بڑا اچھا موسم، بہترین زمین، اگر آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان کو چکنا چور کر دیا جائے، پیس کے رکھ دیں۔ یہ ملک الجبال کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے بھیجا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنی تکلیفوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی ذرا سی تکلیف پہنچائے تو نہ اس کی ماں کو چھوڑتے ہیں، نہ باپ کو، نہ خاندان کو، گالیاں بددعائیں ہماری زبان پر۔ نبی کریم سرور دو رحمت للعالمین فرمانے لگے کہ اے اللہ، ان کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ مجھ پر حملہ کرتے،
تو یا اللہ میں ان کو معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، آپ ان کو ایمان کی نعمت دے دیں، بجائے اس کے پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دیں، ایمان کی دولت دے دیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک اللہ کا رسول ہے جو ہمارے پاس آیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، ساری زندگی آپ دیکھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا ہے۔ کیسے کیسے مظالم ہیں، 13 سالہ مکی دور کے اندر اللہ اکبر بیت اللہ میں ہے، غلاظت آپ پر پھینکی گئی ہے اور راستے کے اندر کنکر بچھائے گئے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر اس طرح قید رکھا گیا کہ کوئی پانی، کوئی کھانے پینے چیز کا قطرہ بھی اندر نہ جائے، لیکن آپ کی طرف سے بد دعا کے کلمات کوئی نہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ ایمان نام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے، ایمان نام ہے اس کا کہ ہم اللہ کی بات مانیں۔ کل میں ایک روایت پڑھ رہا تھا یا سن رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ تو جو آج مانگنا چاہتی ہے مانگ پر تجھے دینے کے لیے، اتنی بڑی پیشکش۔ حضرت عائشہ کہنے لگی میں کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں گے، اتنی بڑی پیشکش کی گئی ہے، میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں؟ ان کا اجازت۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، یہ زندگی میں پہلی دفعہ پیشکش ہوئی ہے، تو مجھے ایک بات مجھے بتا دی جائے۔ جب واپس آئی ہیں اور یہ بیان کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ راز کی باتیں اگر میں بتاؤں تو پھر راز نہیں رہے گا، لیکن چونکہ میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تو وہ میں بتا دیتا ہوں، بس وہ بات سن لیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں میں وہ بات رچا بسا دے جو معراج کی شب رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں خصوصی ارشادات فرمائے ایک بات یہ فرمائی کہ جو آدمی ٹوٹے ہوئے دل، پسے ہوئے انسان، غرباء، فقراء اور مظلوموں کی مدد کرتا ہے، اللہ نے فرمایا میں نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی جب میں نے یہ بات بیان کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو میں نے کہا ابا جان یہ تو اتنی بشارت ہے کہ ہم لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں اور جنت مل رہی ہے، تو رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے میں اس وجہ سے رویا ہوں کہ غرباء، فقراء اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی مدد کرنے سے جنت ملتی ہے، لیکن جو آدمی کسی کا دل توڑتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، ان کو جہنم بھی ملتی ہے۔ مجھے ڈر اس سے لگ رہا ہے کہ ہماری برائیاں، ہماری غیبتیں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے آج سچی بات یہ ہماری کوئی محفل خالی نہیں، غیبتیں نہ ہو رہا ہوں، اذیت نہ، دوسروں کے لیے بدخواہی کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کم توڑ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، حتیٰ کہ دوائیوں تک کے ملاوٹ ہم کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے کتنے انسانوں کا ہم دل توڑ رہے ہیں۔ ہائے میرے اللہ، لاکھوں انڈے پکڑے گئے جی، سارے گندے نکل آئے۔ ہائے میرے اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ لاکھوں انسان بد دعائیں دے رہے ہیں کہ دوائیاں نہیں مل رہی صحیح، جھوٹ بولا جا رہا ہے، کم تولا جا رہا ہے۔ میرے بھائی بہنوں بیٹیوں، یہ ساری بلائیں یہ باعث دور ہو جائیں گی اس روٹے ہوئے اللہ کو راضی کرنے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں، بدعمالیوں میں ہم ایسے پھنس گئے ہیں کہ رب العالمین خفا ہے۔
آج ہی جیسے میں نے بارہا ذکر کیا کہ گھر کے تمام افراد کو 2 رکعت نفل توبہ وہ پڑھا لیجئے، استغفار کر لیجئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ جیسے قوم یونس پر آیا ہوا عذاب ٹل سکتا ہے تو امت محمدیہ اگر سچے دل سے توبہ کرے تو یہ عذاب بھی ٹل جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا سے پہلے ایک تو ہمارے جامعہ کے بڑے ہی خیر خواہ 60-70 سالہ تعلق حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حاجی سعید احمد صاحب اللہ کو پیارے ہوں گے۔ ہماری جامعہ فیصل کے ایک طالبہ ہے ڈاکٹر سلیمہ فیصل جو مولانا یوسف خان صاحب کی علاج پر بھی ڈیوٹی دے گئی ہیں، ان کی بھی اطلاع آئی ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ اور ایک ہمارے جمعے کے صف اول کے نمازی بابا جی جب بھی میں آتا تھا وہ میری لاٹھی پکڑتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، دعائیں دیتے تھے۔ حاجی البر صاحب کی بھی اطلاع آئی ہے، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح یہ کرونا وائرس میں طبی عملہ، ڈاکٹر، یہ شہداء، یہ جہاں جہاں بھی خدمت میں لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کروانے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ حاجی صغیر صاحب کو بھی، یا اللہ یہ ڈاکٹر کیسا کے والدہ کو، یا اللہ یہ حاجی البس، یا اللہ جو بھی انتقال کر گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ یہ کرونا وائرس کے اندر یا اللہ جو شہید ہوئے، یا اللہ ساری دنیا اس وقت اس وائرس کی زد میں آ گئی ہے اور یا اللہ پوری انسانیت بے بس ہو گئی ہے۔ پتہ چل گیا اس بات کا کہ ان القوۃ للہ جمیعا، طاقت کا سرچشمہ ذات رب العالمین کے پاس ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم اعتراف جرم کرتے ہیں، یا اللہ اس وائرس سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہمارا عملہ، یہ حکومت، یہ عوام، یہ جتنی جماعتیں خدمت میں لگی، یہ ہماری افواج جو سرحدات پر پہرا دے رہی ہیں، اس ملک کے اندر جو ہے ٹٹی دل کی بلا سے لڑ رہی ہیں، یا اللہ ہماری طرف سے افواج، عساکر، حکومت، عوام، علماء، ایک ایک فرد کو یا اللہ اس پاکستان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ کلمہ طیبہ کے نام پر بنے ہوئے اے اللہ اس ملک میں کلمے کا قانون نافذ فرما دے، تمام حاضرین پر نظر کرم فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اذان دے دی جائے، ایک اعلان سن لیجئے۔ جامعہ اشرفیہ میں ایک دراسات دینیہ کا وفاق کا کورس ہے، 2 سالہ، الحمدللہ اس کو ڈگری سند بھی دی جاتی ہے۔ ہم ان کا آن لائن پڑھانے کا نظم کر رہے ہیں۔ کل تک 525 فارم داخلہ کے ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں دنیا بھر سے۔ میں اپنے نمازیوں سے بھی عرض کرتا ہوں، بھائی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی عرض کرتا ہوں، یہ دراسات دینیہ کا کورس گھر میں بیٹھے ہوئے اس میں آپ داخلہ لے لیجیے۔ پتہ جامعہ اشرفیہ لاہور آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، آمین یا رب۔ چلیے جی اذان دو بیٹا، اس کو بند کرو۔ ہائے وہ جی صف اول میں تھے جی، مجھے خوشبو بھی لگا دے۔